الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي بعض روايات الحديث ثم الذين يلونهم. اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، طلبہ علم، علماء کرام، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج 10ویں محرم یعنی عاشورہ محرم ہے۔ تاریخ اسلام میں آج کا دن ایک اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کو فرعون جیسے جابر و ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے جبر و تشدد سے نجات دی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے یہود کو اس دن کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے کہ ہم موسیٰ کی سنت کی اتباع کے ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس ناحیے سے یہ آج ایک خوشی کا دن ہے کہ اس دن ایک برگزیدہ پیغمبر اور ان کے قوم کو ایک ظالم و جابر بادشاہ کے جبر و تشدد سے نجات ملی تھی۔ جہاں تک واقعہ کربلا، شہادت حسین اور اس کے متعلق باتیں ہیں تو خطبے کا یہی مرکزی مضمون ہے، لیکن اس تک آنے سے پہلے جو باتیں پہلے طے ہو جانی چاہیے وہ یہ کہ کیا مقام شہادت کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر 1.5 صدی گزرنے کے بعد بھی نوحہ و ماتم کیا جائے؟ ہمیں جو صحابہ کی عملی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر کی شہادت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد وہ صحابیہ، وہ فدائیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان پکار اٹھتی ہیں کہ کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے بعد بہت معمولی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں روزی بخشے جا رہے ہیں۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے لوگوں کی طبیعتوں، زمانے کے حالات اور اس وقت موجود جن خاندانوں میں باہم دشمنیاں دکھائی جاتی ہیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ کی، ان ساری باتوں پر بغور نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سگی بہن حضرت یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں جن کے پھوپھا، اور اس طرح اگر ہم رشتہ داریاں دیکھیں تو وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ کے رشتے میں ماموں، اور اس طرح سے اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو دونوں خاندانوں میں ابتدائے رسالت سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اور اس سے پہلے بھی اور واقعہ کربلا کے بعد بھی باہم بکثرت رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بیٹیاں لی اور دی جاتی ہیں۔ آج کوئی عقل سلیم رکھنے والا شخص اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے، کوئی صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اس بات کو مان سکتا ہے کہ دو خاندانوں میں جانی دشمنیاں بھی ہوں ایک طرف اور دوسری طرف آپس میں رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہوں؟ تو یہ سب جو تضاد بیانیاں ہیں اور واقعہ کربلا میں رنگ بھرنے کی جو کوشش ہے ان پر جب ہم نظر رکھیں گے تو یہ بات حقیقت کی طرح کھل کر کے سامنے آئے گی کہ واقعہ کربلا اصل میں تھا کیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جتنے لوگوں کا قتل دکھایا جاتا ہے اور دیو مالائی کہانیوں کی طرح جو اس واقعے کے تعلق سے رنگ آمیزی کی جاتی ہے کہ فوج کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا اور ہر دستے میں تقریباً 50,000 فوجی
پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ سب بالکل ویسے ہی افسانوی داستانیں ہیں، اور ان کے افسانوی ہونے کی تہ تک جانے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ یا تو یہ ان مورخین کے حوالے سے منقول ہیں، یعنی جو لوگ ہسٹری لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، جیسے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپنا ایک منہج تھا، ایک طریقہ تھا۔ وہ کہتے تھے ایک واقعے کے متعلق جتنی باتیں ہمیں ملیں گی ہم سب ایک جگہ ذکر کر دیں گے، وہ صحیح ہیں غلط ہیں اس کی ذمہ داری میں اپنی کتاب کے پڑھنے والے پر ڈالتا ہوں۔ اور پھر جو کچھ دیگر باتیں منقول ہیں وہ وہی روضہ خوانی داستانیں لکھنے والوں سے منقول ہیں، جو لوگ کہ آج بھی ہنگامہ آرائی برپا کرتے ہیں، نوحہ اور ماتم کی مجلسیں رچاتے ہیں، ابو مخنف رافضی یا واقدی جیسے مورخین کی، جن کا محدثین کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے۔ اور انہی تاریخی واقعات پر تکیہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں ایسا کچھ کہلوایا جاتا ہے جو نواسہ رسول کی زبان سے قطعاً ان لوگوں کے متعلق نہیں نکل سکتا، جن میں صحابہ کی ایک کثیر تعداد موجود ہو، جس نے اپنے نانا کی زبان برحق سے سنا ہو کہ لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو انفق ملء احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم میں سے اگر کسی نے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیا تو ان کے ایک یا آدھے چلو معمولی صدقے کو بھی اور اس کے اجر و ثواب کو، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ داستانیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بددین ہو گئے اور باغی ہو گئے اور شیطان کے پیروکار ہو گئے۔ یہ جملے ایسے ہیں جو حضرت حسین کی جو سیرت ہے صحیح حوالوں سے جو لکھی گئی ہے اس کی روشنی میں ان کے الفاظ نہیں لگتے۔ پھر وہ کوفہ گئے کیوں، اور کوفہ جانے کے بعد راستے میں ہی ان کو کن اندیشوں کا بالکل یقین ہو گیا کہ اب تک جو باتیں اندیشہ تھی وہ یقین میں بدل چکی ہیں کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں کچھ ناموں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور اگر ان ناموں کی تہ میں جائیں، جیسے عبید اللہ ابن زیاد، شمر ابن ذی الجوشن، حر ابن قیس، عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص، اگر ان ناموں کی تہ میں جائیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ان سارے ناموں کا خاندان رسالت سے رشتہ ہے باقاعدہ۔ تو غور کی بات یہ ہے، ہم داستان کربلا تو بعد میں سنیں کہ یہ کیا لگتا ہے، یہ کوئی ایسی سازش نہیں لگتی کہ جس سے جو بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے منسلک ہیں سب کو بدنام کرنے کی ایک سوچی سمجھی اسکیم اور سازش ہو۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کیوں روانہ ہوئے، جس زمانے میں مدینہ میں حضرت یزید کی بیعت کی تجدید ہو رہی تھی، مکہ پر حر ابن حارث کی حکومت جا چکی تھی اور عبداللہ ابن زبیر مکہ کے گورنر بن بیٹھے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا یزید کی بیعت نہ کر کے مدینہ سے مکہ چلے آتے ہیں، اور مکہ میں قیام کے درمیان، باتوں کو بہت مختصر کرتے ہوئے میں حقائق کی طرف جلدی آنا چاہتا ہوں، ان کو کوفہ والوں کے 500 سے زائد خط ملتے ہیں، اور کئی ایک ان کے سفیر ایلچی آتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے کہ کوفہ پر ابھی کسی کی عمارت قائم نہیں ہوئی ہے، کوفہ خالی ہے، اور آپ آئیے اور ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کی نیت کر لیتے ہیں، سفر کا ارادہ کر لیتے ہیں،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب منع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امام ہم آپ کے قافلے کے آگے لیٹ جائیں گے، آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے تو مجھے نکلنے دو۔ پیش بندی کے طور پر مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہیں، وہاں سے ان کی ابتدائی اطلاع یہ آتی ہے کہ 12,000 لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن جب راستے میں پہنچتے ہیں تو آدھے سے کچھ زائد ہی راستہ طے ہوا تھا مکہ سے کوفہ کا کہ ان کو خبر لگتی ہے کہ مسلم ابن عقیل کو اعلانیہ قتل کر دیا گیا، اور وہ 12,000 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤیدین جنہوں نے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت بھی لے لی تھی، ان کا کچھ بھی دفاع نہیں کر سکے۔ تو یہیں سے امام حسین کی نیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگمگاتی ہے کہ کوفہ چلا جائے یا واپس چلا جائے۔ اعلان کرتے ہیں کہ جو 24 لوگوں کا میرے ساتھ قافلہ چلا ہے اور جو 56 سے 60 لوگ کوفہ سے آئے ہیں، ہمیں ساتھ لے چلنے کے لیے اس تعداد کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 80-82 لوگوں کا قافلہ، جن میں 24 اہل بیت ہیں صرف حضرت حسین کے ساتھی، اور باقی کوفہ سے اس قافلے کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی واپس نہ جانے پائے۔ وہ لوگوں کو ہمت بندھاتے ہیں کہ وہ تو آپ کے ایلچی تھے، آپ کے قاصد تھے، ان کا لوگوں میں کوئی مقام نہیں تھا، وہ شہید ہو گئے، آپ چلیں گے تو آپ کی بڑی پذیرائی ہوگی۔ بہرحال قافلہ گزرتے گزرتے راستے میں جب یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا یزید کی طرف سے، اور اس کے جو کمانڈر تھے عمرو ابن سعد یا حر ابن قیس یا شمر ابن ذی الجوشن، سب کو یہ حکم تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کوفہ لے چلا جائے، ان کو عذیب کے راستے ہوتے ہوئے قصر بنی مقاتل جہاں کہ یزید کا دارالسلطنت تھا وہاں بھی نہ جانے دیا جائے جو دمشق کے راستے میں ہے، اور نہ ان کو مکہ یا مدینہ حجاز کی طرف لوٹنے کے لیے چھوڑا جائے، ان کا گھیرا اس طرح سے رکھا جائے کہ یہ کوفہ ہی پہنچیں۔ بہرحال لیکن کسی لشکر نے حضرت حسین کے ساتھ کوئی نازیبا سلوک نہیں کیا۔ حر ابن قیس کے متعلق آتا ہے کہ اس کا 1000 کا لشکر تھا، عمرو ابن سعد کے لشکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی 1000 سے 5000 کے بیچ لشکر تھا۔ سب مفاہمت بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ وہاں حضرت حسین کی 3 شرائط جو وہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھیجتے ہیں اور عبیداللہ ابن زیاد کا جواب، یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ حضرت حسین جب حالات کو اپنے مخالف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا تو مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں سرزمین حجاز مکہ یا مدینہ کی طرف لوٹ جاؤں، یا میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی سرحد کی طرف نکل جاؤں، یعنی اپنے کوفہ کی بیعت لینے کے ارادے سے بعد آ جاؤں، اور یا تو مجھے لے چلو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ کر اس سے بیعت کر لوں۔ یعنی جو کام ان کے بھائی نے کیا، خود یہ بھی وہ کام کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ جس طرح سے حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر کے امت کو اختلاف سے بچا لیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی کہ ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور سیصلح اللہ علی یدیہ بین طائفتین من المسلمین مقتتلتین، کہ عنقریب اللہ میرے اس نواسے کے ہاتھ پر مسلمانوں کی 2 بڑی برسر پیکار جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ اور وہ صلح یقینی طور پر ہوئی۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، حالانکہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مداہمت کی تھی کہ بھائی کیوں صلح کر رہے ہیں، خلافت آپ کے لیے منعقد ہوئی ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ اپنی خلافت پر برقرار رہیں اور حالات اپنے موافق کریں۔ لیکن حضرت حسن نے کہا تھا کہ امت کی مصلحت اس میں ہے کہ امت کا شیرازہ منتشر ہونے سے بچایا جائے، حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جایا جائے۔ تو جب انہوں نے یہ تینوں شرطیں رکھیں تو جو بات قابل غور ہے وہ یہ
کہ سب کو ایک دوسرے کا جانی دشمن دکھایا جاتا ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد سے لے کے شمر بن ذی الجوشن اور حر ابن قیس اور عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص، سب کو، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا کہ اگر نسب تلاشیں گے تو سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ خاندان رسالت سے ضرور ہے، یعنی سب حسین کے رشتے میں بھائی، ماموں یا کچھ لگیں گے۔ تو حضرت عبیداللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ بہت اچھی بات کہی ہے حضرت حسین نے، اور انہوں نے امت کی مصلحت کو سمجھا ہے اور اتفاق اور اتحاد کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ان کی یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ گویا حضرت حسین کی یہ پیشکش عبیداللہ ابن زیاد کو بھی پسند آئی، اور وہ یہی حکم دیتا ہے اپنے کمانڈروں کو دیکھو کسی طرح کی کوئی تکلیف نواسۂ رسول کو نہ ہو، ان کو ان کے ٹھکانے تک جہاں کا ان کا ارادہ ہے خیر و عافیت سے کے ساتھ پہنچنے دو۔ اور یہ بات صرف اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں نہیں بلکہ شیعی حوالوں میں بھی مل جائے گی کہ حضرت حسین کی ان شرطوں کو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو قبول کیا۔ پھر یہ قافلہ مکہ کے راستے پر پلٹنے کے بجائے یزید کے دارالسلطنت کی طرف بڑھتا ہے اور راستے میں کربلا کے مقام پر آ کر کے ٹھہرتا ہے، اور اس دن 9 محرم کی عصر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ دارالسلطنت سے عبیداللہ ابن زیاد کو اور عبیداللہ ابن زیاد کے حوالے سے حر ابن قیس اور شمر بن ذی الجوشن کو یہ حکم آتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کے ہتھیار ضبط کر لیے جائیں تاکہ کوئی ناخوشگوار بات نہ پیش آئے۔ یہ کس لیے؟ یہ حکم دارالخلافت سے کس لیے آیا؟ اس حکم کے تہ میں جانے کی ضرورت ہے۔ جو قافلہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 56 سے 60 تک کی تعداد قافلہ کو ساتھ لے جانے والے کوفیوں کی اور 24 افراد اہل بیت کی، اس کو یاد میں رکھیے، یہ 80 لوگوں کا قافلہ آن کی آن میں 9 محرم کی شام سے 10 محرم کی صبح تک 240 افراد میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ تب حکومتی فوج کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی خلفشار نہ پیدا ہو اور کسی طرح کی مارکہ آرائی نہ ہو، اور جو کام ہم حضرت حسین سے کرانا چاہتے ہیں کہ ان کو بخیر و خوبی حضرت یزید کے سامنے پیش کیا جائے وہ ہو جائے۔ لیکن یہی شر انگیز جو قافلے میں دھیرے دھیرے آ کر کے ملتے چلے گئے، اور سب سبعی کوفی تھے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے پلٹیں گے۔ اب وہ وقت ہے کہ میں آپ کو تاریخ میں پیچھے لے چلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بظاہر ایک نام آیا، ابو لؤلؤہ فیروز مجوسی کا، لیکن دراصل ایک ایسی جماعت تھی پوری جو غلام بن کر کے فارسی النسل اور مجوسی اور سبائی جو یہودی تھے جنہوں نے کہ منافقت اختیار کی تھی، اور پہلے انہوں نے حضرت عمر کو شہید کیا، پھر انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف فتنہ اٹھایا، پھر انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت انجام دی، اور اس کے بعد جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا، حضرت عائشہ کو بھی ورغلایا، ان کی مصالحت کے لیے نکالا، اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جماعت کے درمیان جنگ کرائی، پھر معاویہ اور علی کے درمیان جنگ۔ ان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ یہ امت میں فتنہ بونے والی جماعت ہے۔ اسی جماعت نے جنہوں نے کہ حسین سے پہلے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا، اور اس سے بھی بڑی ان کی سازش یہ تھی کہ اسلامی دارالسلطنت کو مدینہ سے نکال کر کوفہ منتقل کروا دیا۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا عالم اسلام کا۔ تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین اپنے ساتھ ہماری موت کے پروانے لے آئے ہیں، یعنی کہ وہ خطوط جو ان لوگوں نے اپنی دستخطوں کے ساتھ ان کو لکھے تھے، بورے میں بھر کر اونٹوں پہ
لاد کر کے وہ خطوط حضرت حسین اپنے ساتھ کوفہ لے گئے تھے، اور ان کے خیموں میں وہ شہادتیں موجود تھیں کہ ان لوگوں نے خط لکھ لکھ کر ہمیں بلایا ہے۔ تو جب ان کی سازشوں کا پردہ فاش ہونے کا ان کو ڈر لگا تو وہ آ کر کے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شریک ہونے لگے، اور شریک ہو کر کے صبح کا جھٹپٹا بھی اجالا تھا، پوری طرح سے فجر کے بعد روشنی بھی نہیں ہوئی تھی، کہ کل جمع یہ 1 گھنٹے کا معرکہ رہا ہوگا۔ جبکہ میں نے شروع خطبے میں یہ کہا کہ جتنے لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل کرایا جاتا ہے، اگر اس کے لیے کم سے کم ہر منٹ ایک آدمی کا بھی قتل مانا جائے تو 33-34 گھنٹے درکار ہوں۔ کل جمع جو مورخین لکھتے ہیں، ابن کثیر اور بلازری اور جو حق پسند جو محققین ہیں اور مفسرین کی جو روایتیں ہیں جن پر کچھ اعتماد کیا جا سکتا ہے، کہ یہ اتنی ہی دیر کی معرکہ آرائی تھی جتنی دیر میں اونٹ کو کھلیایا جا سکے ذبح کے بعد، یعنی 1 سے سوا گھنٹے کے درمیان کا واقعہ ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جب ہتھیار ضبطی کی بات کی جاتی ہے کہ ہتھیار ضبط کرا لیے جائیں، کسی طرح کی خونریزی نہ ہو، تو اپنے مقصد کو ناکام ہوتا دیکھ کر جو لوگ آ کر کے قافلے میں 9 کی عصر کے بعد سے شامل ہوئے ہیں، وہ سرکاری لشکر پر تیر چلاتے ہیں، جو کہ نہتہ تھا اس وقت، روایات میں آتا ہے، اور بہت ان کا جانی نقصان بھی ہوا اس کے نتیجے میں۔ لیکن پھر وہ لوگ اپنے مدافعت کے لیے تیار ہو کر کے آتے ہیں۔ اسی درمیان میں کچھ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ خیموں کو اکھاڑ دیا جائے، اور نہیں اکھاڑ پاتے ہیں تو پھر خیموں میں آگ لگتی ہے، اور جو روایات کہتی ہیں کہ سرکاری فوجیں، یزید کی فوجیں یا شمر بن ذی الجوشن یا حر ابن قیس کی فوجیں ان خیموں سے اتنی دور تھیں کہ آگ لگانے کا کام ان سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو لوگ تخریب کی نیت سے قافلے میں شامل ہوئے تھے، انہی کا یہ کام تھا کہ ان لوگوں نے پہلے خیموں میں آگ لگا دی تاکہ وہ خطوط جل کر کے تباہ ہو جائیں اور ان کے خلاف کے ثبوت مٹ جائیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا تھا۔ اسی ہنگامہ آرائی میں کسی نامعلوم شخص نے ان کو تیر مارا جس سے وہ زخمی ہوئے، اور اسی زخم کی تاب نہ لا کر کے آخر میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے کی آخری اور بہت اہم بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں، حضرت حسین کے سر کے سلسلے میں بھی طرح طرح کی روایات آتی ہیں کہ ان کے سر کو کاٹ کر تشت میں سجا کر حضرت یزید کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے ان کا ہونٹ لاٹھی سے چھو کر کہا کہ یہ ہونٹ اپنے نانا کے کتنے مشابہ ہیں۔ ان روایتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو محققین لکھتے ہیں کہ اتنی طرح کی روایتیں ہیں کہ ان کا سر دمشق میں دفن ہے، کوئی کہتا ہے کوفہ میں، کوئی کہتا ہے بصرہ میں، کوئی کہتا ہے مصر میں، اور کوئی کہتا ہے کہ اتنے دن تک 75 سالوں تک شاہی قید خانے میں قید رہا، پھر کسی غلام نے اس کو کسی طرح آزاد کرا کے دفن کیا۔ کہا ان روایتوں کا جو حاصل نکلتا ہے وہ یہ کہ سب من گھڑت ہیں، سر کو تن سے جدا ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ شمر اور حر وغیرہ جو لوگ بھی اس میدان میں شہید ہوئے تھے ان کو نماز جنازہ پڑھ کر کے وہیں دفن کیا تھا۔ خاندان کی عورتوں کو دونوں کمانڈروں نے بڑی عزت کے ساتھ یزید کے محل پہنچایا تھا۔ کوئی فرد محل کا ایسا نہیں تھا، روایات کہتی ہیں، جو زارو قطار رو نہ رہا۔ خود یزید کا برا حال تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا کہ یہ کیا ہوا جس کی ہم نے توقع نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد پورے ایک فوجی دستے کو ان کے محافظ کے طور پر لگا کر مدینہ ان کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ اہل بیت کی عورتیں چاہتی ہیں جس حسن و خوبی کے ساتھ ان کا محافظوں نے مدینہ قافلہ کے لوگوں کو واپس پہنچایا تھا، کہ ہم لوگوں نے چاہا کہ اپنے کنگن اور اپنے جو زیورات ہمارے ساتھ تھے اتار کر کے ان کو کچھ انعام دیا جائے، تو ان فوجیوں نے ان انعامات کے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ تھا واقعہ کربلا۔ یزید اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بہانے سے اور ان کی آڑ میں پورے خاندان نبوت کو اپنی دشنام ترادیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ گواہی وہی ہے جو حق کی گواہی ہو۔ حضرت محمد ابن الحنفیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی، حضرت علی کے صاحبزادے
ان کی دوسری اہلیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں 1-2 دن نہیں 11 سال سے زائد یزید کے ساتھ رہا ہوں، میں نے اس کو نمازوں کا پابند، دین کی پاسداری کرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا اور بڑی سادہ زندگی گزارنے والا پایا۔ تم لوگ جو اس پر شراب خوری وغیرہ کا الزام لگاتے ہو، کیا تم نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ بھی چونکہ کہتے ہو کہ وہ ایسا کرتا تھا، اس کے ہی اس جرم میں اس کے شریک ہو۔ تو یہ اہل بیت کی گواہیاں ہیں۔ اور کچھ بعد کے ائمہ نے یزید کو امیر المؤمنین اور اچھے القاب سے یاد کیا ہے، اور صحابہ کی اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، چند صحابہ کو چھوڑ کر، یہ سب۔ اور پھر ان کے حق میں بہت ساری پیشین گوئیاں سچ ہوتی ہیں، قسطنطنیہ پر حملہ وغیرہ والی روایتیں۔ تو ہمیں صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اور اس دور کے لوگوں کو جو بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اچھی امت کے بہترین لوگ ہیں، ان کے حق میں اپنے دلوں کو صاف اور اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور ان تمام طرح کی بدعات، خرافات اور ہرزہ سرائیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل